اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع نیکی میں تعاون کرنا۔ خواتین و حضرات، نیکی میں تعاون کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بالکل واضح بات ہے، اور آج کی آیت بھی ہم نے یہی منتخب کی ہے تلاوت کے لیے۔ لیکن نیکی میں تعاون سے قبل ایک سوال ضرور یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ نیکی کہتے کسے ہیں؟ کیا میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی نیکی گھڑ سکتا ہوں، یا نیکی محض وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی بتائیں؟ نیکی ایک تو نیت اچھی ہونی چاہیے، نمبر 2 وہ نیکی معروف نیکی ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ نیکی وہ عمل خلاف سنت نہ ہو۔ یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں گی خواتین و حضرات۔ ایک تعاون ہوتا ہے جو انسانوں کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، ایک تعاون وہ ہوتا ہے جو اہل ایمان کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، ایک تعاون کی پھر سطحیں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک تعاون نیکی کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اہل محلہ کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور اس میں کوئی تعصب نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم بالکل سامنے کی بات کریں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے، نیکی کو پھیلا رہی ہے، تو یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ کسی قسم کا تعصب نیکی میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی اظہار نیکی میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے جدید مظاہر کیا ہیں؟ خاص طور پر نوجوانوں کو یہ پروگرام کیا تعلیم کرتا ہے کہ وہ اپنے نوجوان دوستوں میں، اور وہ جو نوجوان ہماری بیٹیاں ہیں، وہ اپنی سہیلیوں میں کس طرح تعاون کر سکتی ہیں۔ پڑھائی لکھائی میں تعاون ہوتا ہے، کلاس میں اگر کوئی غریب ہے تو اب کلاس روم میں تو اس کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ دونوں معزز علماء کراچی میں تشریف فرما ہیں خواتین و حضرات، 2 بڑے نام ہمارے ملک کے۔ محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ڈائریکٹر ریسرچ بنوریا ریسرچ اکیڈمی، کئی کتابوں کے مصنف۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ اور تشریف فرمائے خواتین و حضرات استاد الاساتذہ علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ خواتین و حضرات، میں کیا بات کروں، آپ کے تعارف کے سلسلے میں الفاظ کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ مفسر قرآن علامہ سید رضی جعفر صاحب قرآن کریم کے معنی و مفاہیم ہم پر کھولتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ مائدہ کا آخری حصہ آج تلاوت میں آئے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری نازل ہونے والی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ درست جواب سورۃ المائدہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ 2 ہجری میں یا 3 ہجری میں یا 4 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221030309080۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں پوچھے گئے سوال کا درست جواب، یا آپ کوئی نیا سوال رکھنا چاہیں اپنی علم کمی کو دور کرنے کے لیے، وہ رکھیں گے ہم علماء کی خدمت میں، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، یہاں جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ کہ نیکی میں تعاون کرنا۔ تعاون سے پہلے نیکی، ذرا نیکی کو واضح کر دیجئے کہ دینی پیراڈائم میں نیکی کہتے کسے ہیں؟ مثال کے طور پر 3 رکعت نماز مغرب فرض ہے، نیکی کرنے کی خواہش میں 3 رکعت کو 5 رکعت نہیں پڑھ سکتا۔ نیکی ہے کیا؟ کہتے کسے ہیں؟ بر کا لفظ جو آیا ہے قرآن کریم میں، بر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال رکھا آپ نے۔ قرآن کریم میں نیکی کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، جس کا ترجمہ ہر لفظ کا ہم نیکی سے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زبان میں یا عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ کر سکیں۔ بہت اچھی بات۔ نیکی کے لیے قرآن کریم میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ خیر کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، خیر اور شر۔ نیکی ہی کے لیے قرآن کریم میں معروف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ٹھیک۔ نیکی ہی کے لیے قرآن کریم میں حسنہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جی، اور نیکی ہی کے لیے لفظ بر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو آپ نے آیت پڑھی ابھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب ترین چیز جب تک تم خرچ نہ کرو اس وقت تک تم بر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو گویا خرچ کرنا یہ خود اپنی جگہ نیکی ہے، لیکن کمال کی نیکی یہ ہے کہ چیز میری پسندیدہ ترین ہو اور مجھے بھی اس کی انتہائی ضرورت ہو، لیکن میں ایثار کے ساتھ، ایثار کا محبت کا نہیں، رحم کا نہیں، ایثار کا مظاہرہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایثار کے جذبے کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا نیکی نہیں، کمال کی نیکی، کمال کی نیکی۔ تو یہ جو لفظ ہے کمال کی نیکی، اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے بر۔ ٹھیک۔ تو گویا حسنہ سے بھی بڑھ کے، معروف سے بھی بڑھ کے، خیر سے بھی بڑھ کے سبحان اللہ، جو کمال کی نیکی ہے اس کے لیے قرآن لفظ استعمال کر رہا ہے بر۔ سبحان اب یہ بر کیا چیز ہے؟ اس لفظ میں جیسے کہا نا، ہم مسلمان فخر کر سکتے ہیں۔ آج کا مغرب اپنے بعض الفاظ پہ فخر کرتا ہے، ٹالرنس ہے،
فنڈامنٹل ہے، فلاں الفاظ، مختلف الفاظ پہ مغرب فخر کر رہا ہے، میں ایک لفظ پہ فخر کر رہا ہوں. اگر کمپیریٹیو اسٹڈی ان الفاظ کا کرے تو الحمدللہ وہ لفظ ہمارے پاس ہے، آج کسی کے پاس نہیں. وہ لفظ ہے بر. اس پہ میں فخر کر سکتا ہوں کہ یہ لفظ عربی مسلمانوں کے پاس ہے، یہ عربی زبان کے پاس ہے، یہ لفظ قرآن کے پاس ہے. اس لفظ کا ترجمہ، اس لفظ کے ٹکر کا لفظ آج کوئی زبان ایجاد نہیں کر سکا. یہ لفظ کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم میں لفظ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. دوسرے پارے میں پہلا رکوع، پہلا پاؤ جیسے ختم ہوتا ہے تو پہلے پاؤ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی جو رکوع شروع ہوتا ہے، اس آیت کو کہتے ہیں آیت بر. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. تو یہ جو آیت بر ہے، اس میں بر کی تشریح خود قرآن کر رہا. آیت بر کے ذیل میں تمام وہ نیکیاں تمام وہ خوبیاں جن کا تعلق باطن سے ہے، دل سے، سبحان اللہ، ایمانیات ہوں یا نیک جذبات ہوں. نیک جذبات، دل کا تعلق. میں کسی کے لیے نیک جذبہ رکھ رہا ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھ رہا ہوں، ایمان بالملائکہ، ایمانیات بھی اور خلق کے تعلق سے نیک جذبات بھی. سبحان اللہ، یہ بھی بر ہے. اسی طرح اخلاقیات جتنی ہیں سب بر کے ذیل میں آتی، بر کے ذیل میں. اسی طرح تمام عبادات جتنی ہیں سب بر کے ذیل میں آتی. تو اخلاقیات ہوں یا عبادات ہوں، قلبی اعمال ہوں یا ظاہری اعمال ہوں، ان تمام کو سمیٹ رہا ہے لفظ بر. سبحان اللہ. اور اسی لفظ بر کی تشریح جو قرآن میں کہہ رہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، دیکھو اخلاقیات سے بر کا تعلق ہو یا عبادات سے تعلق ہو، معاملات سے تعلق ہو یا باطن یا ظاہر سے تعلق ہو، یہ نیکی کمال کی نیکی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بنیاد روایت پہ ہو. نہیں، ایک بر وہ ہے جس کی بنیاد روایت پہ ہے، شریعت پہ نہیں ہے. نیکی وہی ہے جس کی بنیاد کس پہ ہو؟ شریعت پہ ہو، خدا کی رضا پہ ہو. اب لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہودی حضرات عبادت کر رہے تھے، بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کرنا ظاہر عبادت ہی کے لیے ہوتا تھا. عبادت کر رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے. نیکی کر رہے ہیں، خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نیکی ہے یہ تمہاری مرضی کی نیکی ہے، یہ روایتی طریقے سے نیکی ہو رہی ہے. نیکی وہ ہے جو خدا کے طریقے سے ہو، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے طریقے سے ہو. نیکی وہ ہے. تو گویا نیکی ان تمام یہ دائرہ کار یہ ہے. اور نیکی وہ ہوگی جو خدمت کے تعلق سے ہو تو ایسی ہو کہ جو بندوں کو خوش کر دے، اور بندوں کو نہ صرف خوش کرے بلکہ اس نیکی سے آپ اللہ کو بھی خوش کر دو. سبحان اللہ. تو اللہ کو بھی خوش کر دو. یہ جو اسی لیے حج مبرور ایک لفظ ہے، حج مبرور. ٹھیک ہے. اور اسی طرح انیق صاحب بار بار آپ نے بھی ایک حدیث پڑھی والدین کے احترام کے تعلق سے. اس میں جو حدیث ہے ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت الا كتب الله له حجة مبرورة. حج مقبول کا سوال. ولد بار خدمتگار بچہ، ولد بار کا لفظ آیا ہے، احسان خدمت کرنے والا بچہ. جب وہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج مبرور لکھ دیتا ہے. یہ حج مقبول نہیں کہا، حج مبرور کہا. حج مبرور وہ ہے کہ اصولوں کی پوری پابندی بھی ہو، ظاہری لحاظ سے بھی پابندی ہو، باطنی لحاظ سے بھی پابندی ہو. حج ایسا ہو کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، نماز ایسی ہو کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، انسانیت کی خدمت ایسی ہو کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اسی لیے ہر نبی عبادت کے بعد جو دعا کرتا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک عمل کا صحیح ہونا ہے انیق صاحب، اور ایک عمل کا مقبول ہونا ہے. عمل صحیح بھی ہو، مقبول بھی ہو عند اللہ، یہ ہے بر. اور اسی سے پھر نکلتا ہے کرام بررہ، حج مبرور، الولد البار اور من ابر البر وغیرہ الفاظ ہیں. یہ سارے ہیں. بہرحال یہ الحمدللہ یہ وہ لفظ ہے جس پر آج کا مسلمان فخر کر سکتا ہے. اور ہمیں حسنہ نہیں، معروف نہیں، خیر نہیں، بلکہ دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کمال کی نیکی کا. اور وہ کمال کی نیکی کیا ہے؟ وہ بر ہے. بر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو پا لینا. ذرا بات اس پہ آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب ارشاد فرمائیے. بر، بنیاد، نیکی کسے کہتے ہیں وہ واضح ہو گئی بہت ساری بات. بنیادی بات تو ایک ہی نکل کر سامنے آئی کہ نیکی محض وہ نیکی ہوگی جس کو سند مل رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میں کسی نیکی کو گھڑ نہیں سکتا. ارشاد فرمائیے کہ نیکی
کو ذرا اور پھیلاتے ہیں، پھر تعاون پہ ہم آ جائیں گے. ارشاد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ نیکی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. جی ہاں. اس میں ایک لفظ معروف بھی ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. جی ہاں. اور یہ لفظ معروف کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. جی ہاں. یہ دینی فرائض میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جی ہاں. نیکیوں کو معروف کہا گیا، برائیوں کو منکر کہا گیا. غور کیجیے گا، منکر جو قابل شناخت نہ ہو، ٹھیک، ناپسندیدہ بھی ہے لیکن منکر ناقابل شناخت. نیکی کو معروف کہا گیا. اس میں ایک راز ہے بظاہر کہ انسان بنیادی طور پر نیک سرش پیدا ہوا ہے، اس لیے نیکیوں کو پہچانتا ہے، برائیوں کو نہیں پہچانتا. یعنی اس کی فطرت جو ہے وہ نیکی کو پہچانتی ہے. اس لیے نیکی کو معروف اس لیے لحاظ سے کہا گیا کہ فطرت اس کی شناخت کر رہی ہے، اور برائی کو منکر اس لیے کہا گیا کہ فطرت اس سے دور ہے، اس کو پہچانتی نہیں ہے. ادیان عالم جتنے بھی دنیا میں ادیان ہیں، سب کی بنیاد ذات واجب ہے. خدا تعالی میں نے یہ ادیان بھیجے. شریعتیں حضرت نوح سے شروع ہوئیں، لیکن دین اس وقت سے جب سے حضرت آدم تشریف لائے. یہ تمام ادیان میں نیکی اور بدی ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو فطرت پہچانتی ہے. دنیا کے وہ لوگ کے جو دہریے ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں کیا نیکی ہے کیا بدی ہے. ٹھیک. اگرچہ وہ آج کسی دین سے باخبر نہ ہو، مطلق کسی دین سے باخبر نہ ہو، لیکن پھر بھی نیکی اور بدی کو پہچانتے ہیں. ٹھیک. یہودیوں کے ہاں ہو، عیسائیوں کے ہاں ہو، مجوسیوں کے ہاں، پارسیوں کے ہاں ہو، ہندوؤں کے ہاں ہو، یا لامذہب افراد کے ہاں، نیکی اور بدی کو انسان بحیثیت فطرت کے پہچانتا ہے. مذہب نے اس نیکی کو آگے بڑھایا، جیسے کہ لفظ بر کا تذکرہ بھی سورہ بقرہ کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ کمال بندگی اور نیکی کی انتہا کیا ہے، جس میں ایمان بھی ہے، اعتقادات بھی ہیں، عملی زندگی کے مظاہر بھی ہیں، اور انسان کی وہ کوالٹیز بھی ہیں جو نگاہ قدرت میں پسندیدہ ہے. مگر جب یہ کہا گیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ٹھیک، حکم دے ان تمام باتوں کا جو پسندیدہ ہیں. یعنی بنی نوع انسان ان کو پہچانتے ہیں. ہر انسان پہچان رہا ہے. اگر آپ کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، لیکن آپ کے حسن سلوک کو پہچانے گا. ٹھیک. کسی سے شائستہ بات کرتے ہیں، اس شائستہ بات کو پہچانے گا، چاہے کسی مذہب کو ہو یا نہ ہو. ٹھیک. آپ سچائی کو اختیار کریں، اسے پہچانے گا، چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو. ٹھیک. آپ وفاداری کو اپنائیں، اس کو پہچانے گا، چاہے اس کا مذہب کسی مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو. تو معروف یعنی نیکیاں وہ جن کو پوری انسانی سوسائٹی پہچانتی ہے. قرآن نے حکم دیا کہ وہ تمام نیکیاں جسے انسانی سوسائٹی پہچانتی ہے، ان کو عام کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک. تمہارا پڑوسی ہو، تمہارا اہل محلہ ہو، تمہارا اہل شہر ہو، تمہارا اہل وطن ہو، ہم عقیدہ ہو یا ہم عقیدہ نہ ہو. ایک بات یہاں پر میں آپ سے عرض کروں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، اور ان کو ایک خاص دستور عمل بھی دیا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ کے مطالعے سے گزرا ہے. اس میں آپ نے جناب مالک کو ابتدا میں ایک نصیحت کی ہے، اے مالک، میں جن لوگوں کے درمیان تمہیں بھیج رہا ہوں، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، یا تو مذہب کے اعتبار سے تمہارے بھائی ہوں گے یا انسانیت میں تمہارے ساتھی ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے مالک، دیکھو، نہ بھائی کے حق کو پامال کرنا، نہ ساتھی کے حق کو پامال کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا جامع لفظ ہے، سبحان اللہ، سبحان نذیر لک فی الخلق،
دنیا کے جو انسان بھی آئے گا وہ نذیر اللہ کا فی الخلق. ہندوستان میں ہندو ہے نذیر اللہ کا فی الخلق، یورپ میں عیسائی ہے نذیر اللہ کا فی الخلق، امریکہ میں یہودی ہے نذیر اللہ کا فی الخلق، کسی اور علاقے میں پارسی ہے مجوسی ہے نذیر اللہ کا فی الخلق. لا مذہب ہے، لا مذہب ہے، نذیر اللہ کا فی الخلق. تو دین کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ نیکی کو پھیلاؤ. ٹھیک. اس میں یہ تصور مت کرو کہ یہ تمہارا ہم مذہب ہے یا ہم مذہب نہیں ہے. ٹھیک. ہم مذہب ہونے کی بنا پر ٹھیک ہے اس کے حقوق زیادہ ہیں، لیکن ایک لامذہب انسان کے ساتھ بھی انسان کو خیر کے راستے پر چلنا ہے، معروف کے راستے پر چلنا ہے، تاکہ کوئی انسان روئے زمین پر ایسا نہ ہو کہ اسے شکوہ ہو کہ مجھے میرے مذہب کی بنا پر میرے حق سے پامال کیا جا رہا ہے. ٹھیک. اسلام کی ایک آفاقیت ہے. نماز شروع کریں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. عالمین کا رب ہے. ہم گویا اس پہلے فقرے کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان کی نگاہوں میں اتنی وسعت ہو کہ وہ پوری کائنات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہے کہ میں تعریف اس اللہ کی نہیں کر رہا ہوں جو صرف میرا رب ہے، مومنین کا رب ہے، مسلمانوں کا رب ہے، ہمارے اہل شہر کا رب ہے. نہیں، سب کا رب ہے. صحیح. جب سب کا رب ہے تو پھر نگاہ بھی میری ایسی ہونی چاہیے کہ میں سب کو اس کی مخلوق سمجھوں. سبحان اللہ. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ کائنات کا رب ہے، میری کوئی محض میری اجارہ داری نہیں ہے. ہاں، میں بھی بڑی اپنائیت کے ساتھ اپنے اللہ سے مخاطبت کرتا ہوں اور اس سے ایک رشتے کو قائم رکھنے پر فخر محسوس کرتا ہوں. لیکن جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. سب کا ہے. تو یہ وسعت نظر مذہب چاہتا ہے. ٹھیک. اسی لیے آپ دیکھیں جو سرکار دو عالم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس میں بھی کہا کہ اقرا باسم ربک الذی. جی، رب کا لفظ آ گیا. پڑھو اس پروردگار کے نام سے اس نے کائنات کو پیدا کیا. جی ہاں. تو پہلی نگاہ انسان کو دلائی جا رہی ہے کہ رب کو پیش نظر رکھو. پھر وہ آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں یہودیت کی نفی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ انسان مشرق و مغرب کے حدود سے مابرہ ہو کے رب کی طرف دیکھا. سبحان اللہ. بالکل. ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی بھی. اسی نماز شروع کرے تو کیا کہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس ذات واجب کی طرف کیا ہے کہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو مذہب انسان کو اصل میں چاہتا یہ ہے کہ انسان کی نگاہوں میں وسعت پیدا ہو، ہر انسان کو اس نگاہ سے دیکھے یہ بھی میرے مالک کا بندہ ہے. ٹھیک. یہ بھی میرے رب کا بندہ ہے. ٹھیک. یہ اسی کے مخلوق ہے. لہذا میں اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے حسن سلوک کروں جس طریقے سے دیگر مخلوقات کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ٹھیک. اب ذرا سا یہاں پر نیکی، بر، انسانیت کا رشتہ جو ایک لڑی میں ہم پرو دیے گئے. مجھے تو بار بار وہ خطبہ یاد آتا ہے آپ کا آخری پیغام پوری کائنات کے نام، پوری انسانیت کے نام. وہاں پر بھی گفتگو جو صحابہ موجود ہیں، حجاج موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، 1,24,000. حجۃ الوداع. ایھا الناس ایھا الناس ایھا الناس. وہاں پر مسلمان موجود ہیں، مومن موجود ہیں، لیکن یہ کہ ہم پرو دیے گئے ہیں ایک لڑی میں، اور وہ رشتہ ہے انسانیت کا. اور کیا اچھی بات فرمائی علامہ صاحب نے کہ ودیت کر دی گئی ہے مجھ میں خیر اور شر کو سمجھنے کی قوت. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ارشاد. اسی کو آگے بڑھائیں یا ہم آگے چلیں؟ یہ ذرا ایک انسانیت کا رشتہ، اور پھر ہم انسان کا انسان سے تعاون کیسے ہو سکتا ہے. حضرت نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی. لفظ معروف اور منکر کو بھی بیان کیا کہ اس میں معروف کے اندر عرف کی بات، ٹھیک ہے، منکر میں انکار کی بات ہے. یعنی منکر برائی کا تعاقب اس حد تک کرو کہ برائی معاشرے میں اجنبی بن جائے. ٹھیک. نیکی کو اتنا پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ نیکی بچے کے ہاں بچے کے دل میں نیکی اپنی اپنائیت پیدا کر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. لفظ آتا ہے حدیث پاک میں افشو السلام. انشروا السلام نہیں. ٹھیک ہے. افشو ہے. یہ افشا کیا چیز ہے؟
افشا کہتے ہیں کہ سلام کو اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ کہ یہ بچے کی زبان پہ سلام آ جائے اور اس کے کہنے کے لیے کسی ارادے اور نیت کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو گویا نیکی وہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ بناؤ نیکی کا کہ اس میں برائی پنپنے نہ پائے. انیق صاحب، ایک دیہاتی شخص آتا ہے شہر میں، ٹھیک ہے، اس کی ہر چیز شہر والوں کے لیے اجنبی ہوتی ہے. اس کی ٹوپی بھی، اس کا رکھ رکھاؤ بھی، اس کے کپڑے بھی، اس کی ہر چیز لوگوں کے لیے اجنبی ہوتی. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو بھی انداز ہے وہ ہٹ کے ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرشتوں سے پہلا سوال جو ہوا نا، وہی قوم منکرون، یہ اجنبی لوگ ہیں. منکر کا لفظ اجنبی. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بدأ الاسلام غریبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا. یہ اسلام جب آیا نا تو اجنبی تھا. لوگوں کے لیے نماز اجنبی، لوگوں کے لیے پیغمبرانہ اخلاق اجنبی، لوگوں کے لیے نبی کا کردار اور نبی کی باتیں اجنبی. ٹھیک ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلتے چلتے جو شروع اسلام میں دین کا اور اسلام کے نام لیواؤں کا جو حال ہوا تھا، چلتے چلتے یہی حال آخری زمانے میں ہو جائے گا. آخری زمانے میں ہو جائے گا کہ اسلام اور اسلام کی بات ہے، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. یہ تو پہلی بات جو میں نے عرض کی. اگلی جو بات ہے جو حضرت علامہ صاحب نے ذکر فرمائی، حضرت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تین بڑی مخلوق، انسان بھی، فرشتے بھی، جنات بھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو پیدا کیا، ظاہر ہے کہ ان کے اندر برائی کی خصلت ہی نہیں ہے، وہ تو معصوم مخلوق ہے. ٹھیک ہے. حضرت انسان کو بھی پیدا کیا اور شیاطین کو بھی پیدا کیا. شیاطین کی فطرت میں خیر غالب نہیں، شر غالب ہے. شر غالب. اسی لیے جنات کے لیے جو لفظ استعمال ہوا اکثر قرآن کریم انہیں شیاطین بھی کہتا ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر شر غالب ہے. لیکن حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے برائی بھی رکھی، اچھائی بھی رکھی، لیکن اسے خیر دوست بنایا. اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر کو شر پہ غالب رکھا. اسی لیے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اپنی اسی فطرت کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے اچھائی سے. جب تک برائی اس کے سامنے اچھائی بنا کے پیش نہ کی جائے، جب تک برائی اچھائی بنا کے پیش نہ کی جائے اور یہ باور نہ کرایا جائے کہ یہ اچھائی ہے، تب تک جب تک اسے یقین ہے کہ یہ شر ہے وہ اس سے بچے گا. چاہے مسلمان ہے. آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ خیر جو ہے وہ شر پہ غالب آتا ہے. یہ دو باتیں. نور جو ہے وہ ظلمات پہ غالب رہے گا. اب ذرا ہم آگے آ جاتے ہیں. آپ ذرا فرمائیے اور ذرا کہ اب تعاون، نیکی بالکل واضح ہو گئی کہ نیکی ہے کیا، نیکی کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، تصور نیکی کیا ہے. اب ذرا اس کے عملی اظہار کی صورتیں. میں اگلی بات جو عرض کر رہا ہوں نا، جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی، اسے بڑی اہم بات ہے، میں شروع کروں گا، حضرت علامہ صاحب اسے پھر آگے لے چلیں گے. دیکھیں قرآن کریم نے جب بر کا لفظ استعمال کیا نا، بر میں عبادت کا پہلو غالب نہیں ہے، خدمت کا پہلو غالب ہے. ٹھیک ہے. خدمت وہ جو مقبول عند اللہ ہو. ٹھیک ہے جی. لن تنالوا البر آپ نے پڑھا، اسی طرح من الولد البار، ٹھیک ہے، من ابر البر کے الفاظ ہیں. دیکھیں انیق صاحب یہاں پہ قرآن جو لفظ استعمال کر رہا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تعاون کرو. یہ جو آیت ہے نا، یہ اس وقت بین الاقوامی انسانی قانون کی بنیاد یہ آیت ہے. سبحان اللہ. بین الاقوامی انسانی قانون کی بنیاد یہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اس آیت کے پیچھے جو لفظ آ رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ مجبور نہ کرے کہ وہ چونکہ دین کے راستے پہ رکاوٹ بنے تھے یا بنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کی طرف سے نیکی کی کوئی بات آ جائے تو تم نیکی کو دیکھنے کے بجائے ان کی دشمنی پہ نظر ڈالو اور نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ. ایسا نہ کرنا. لہٰذا عبادت کی ادائیگی کے لیے جو پابندیاں ہیں، عبادت کی ادائیگی کے لیے ایک شخص کو میں امام بنا رہا ہوں، پابندیاں ہیں جی. امام کو کیسا ہونا چاہیے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے نمازی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے روزے دار کو کیسے ہونا چاہیے. یہ ساری جتنی پابندی عبادات میں پابندی ہے، خدمت انسانیت میں کوئی پابندی نہیں ہے. لہذا انسانی خدمت کو مسلک کے بکھیڑوں میں، لسانیت کے بکھیڑوں میں، قومیت کے بکھیڑوں میں، حتیٰ کہ دین کے بکھیڑوں میں اسے بند مت کرو. نیکی کو نیکی کی حیثیت سے دیکھو اور نیکی کی دعوت تمہیں کوئی بھی دے، نیکی پہ تمہیں کوئی بھی جمع کرے، چاہے دین دشمن لوگ کیوں نہ جمع کرے، تم ان کا ساتھ دو، تعاون کرو. تو لہذا ہم نے تعاون کرنا ہے. یہ جو خدمت ہے، خدمت کو اللہ تعالیٰ نے خدمت میں دین میں بڑی توسع ہے، اس میں تنگی نہیں ہے. خدمت انسانیت کو
عبادت کی طرح اصول اور پابندیوں میں بند مت کرو. بہت اچھی. ٹھیک ہے, لہٰذا اسی بنیاد پر آج جو اقوام متحدہ ہے ان کی طرف سے بہت سے قوانین آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تعاون کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قانون ہے, ہم تعاون, اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ بنیاد تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. دیکھیں کوئی بھی بر ہوگی, ٹھیک, ہم تعاون کریں گے, ہم پابند ہیں, ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ جو بات آئی ہے, یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے غیر مسلموں کی طرف سے ہو رہی ہے, کن کی طرف سے؟ نمبر ایک میں عرض کر رہا ہوں, درست ہے کہ تعاون ہونا چاہیے, وہ تعاون علی البر والتقوی, یہاں تک کی بات بالکل درست ہے. لیکن مفتی صاحب ہم تو وہاں بھی تعاون کر لیتے ہیں جہاں پر اسم اور عدوان کی آگے بات ہے, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن دیکھو حدود ہیں, نیکی میں تعاون ہو, بر میں تعاون ہو, لیکن اسم اور ظلم میں تعاون ہو. بدقسمتی یہ ہے کہ اب الٹ ہو گیا ہے, الٹ ہو گیا ہے. ظلم میں ہم تعاون کر رہے ہیں, کیا نیکی میں بھی تعاون ہو رہا ہے؟ فحاشی بے حیائی میں تعاون کر رہے ہیں, ٹھیک, فحاشی میں ہم تعاون کر رہے ہیں, ظلم میں تعاون کر رہے ہیں, لیکن کیا انصاف کے بول بالا کرنے میں, انسانیت کی خدمت کرنے میں, کیا ہم اس وقت آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ, اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ بنیادی بات ہے کہ کیا ہم نیکی میں تعاون کر رہے ہیں یا ہم محض بدی میں, شر میں تعاون کر رہے ہیں. آپ نے تو کینوس بہت بڑا کر دیا, UN تک پہنچ گئے آپ, انٹرنیشنل لیول کی سیاست بھی یہاں پر آ گئی. ہم بات کر رہے ہیں ایک فرد کی حیثیت سے, ہم اپنے معاشرے میں, اپنے گھر میں, اپنی سیاسی جماعتوں میں, قوم کو, ملت کو بنانے میں, کیا ہم نیکی جو دیکھتے ہیں اس میں تعاون کر رہے ہیں یا نیکی کے عملی اظہار کی, تعاون کے عملی اظہار کی کیا کیا صورتیں پائی جاتی ہیں اور پائی جا سکتی ہیں؟ علامہ صاحب تعلیم فرمائی. جناب عالی, اصل بات ہم لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد مومن اور مرد مسلم کی جو خصوصیات معین کر دی تھیں, ہم ان سے تدریجاً پیچھے ہٹتے چلے گئے. ٹھیک, ورنہ اس قوم کو ہر اعتبار سے دنیا میں سب سے بلند ہونا چاہیے تھا. ٹھیک, اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے, اگر کوئی شخص انصاف کی نگاہ سے دیکھے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو ملاحظہ کرے جو آپ نے عرفات کے میدان میں اپنے آخری حج میں ارشاد فرمایا تھا, تو اسے محسوس ہوا کہ یہ تو اسی کی بنیادوں کو استوار کر کے ایک عمارت کھڑی کی گئی. جی, پھر سرکار دو عالم نے انسانیت کی فلاح کے لیے جو ہدایات فرمائی, اور جو لوگ آتے تھے حضور سے رائے دینے کے لیے, مشورہ لینے کے لیے, کسی شخص نے کہا, آپ دیکھیں کس قدر فصاحت تھی حضور کے ارشادات میں. خود ارشاد فرمایا, اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں. ایک شخص آیا, اس نے ایک سوال کیا حضور سے, ٹھیک, آپ نے اس کے سوال کے الفاظ کو اسی طرح سے باقی رکھتے ہوئے اسے جواب بنا دیا, ایک حرف کے فرق کے ساتھ. اس نے اگر کہا من کان خیر الناس, لوگوں میں سب سے بہتر کون؟ فرمایا من کان خیرا للناس, اللہ اکبر, اللہ سب سے بہتر وہ ہے جو سب کے لیے بہتر. سبحان اللہ, سبحان سب کے لیے بہتر. اسی طرح سے ایک شخص بہت دور دراز سے آیا اور اس نے آ کر کہا, اللہ کے رسول میں بہت دور رہتا ہوں مدینے سے, نہ میں بار بار حاضر ہو سکتا ہوں, اور نہ میرے علاقے میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے میں دین کی باتیں صحیح طور سے روزانہ سیکھ سکوں. آپ مجھے دین کی مختصر ترین تعبیر بتا دیجئے. ٹھیک, مختصر ہو تاکہ میں یاد کر لوں, جامع ہو تاکہ میری زندگی پر محیط ہو جائے. تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ بس دو باتیں یاد رکھ لو, الطاعۃ لامر اللہ والخدمۃ لخلق اللہ. سبحان اللہ, حکم الہی کی اطاعت کرتے رہنا, بندگان خدا کی خدمت کرتے رہنا. ٹھیک ہے, بلکہ بندگان خدا کی خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہنا. تو یہ جو بندگان خدا کی خدمت ہے یہ غیر معمولی نیکی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ چھوٹا ہو, بڑا ہو, حبشی ہو, کسی نسل کا ہو, کسی زبان کا ہو, اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب اب اسی بات کو ذرا ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو بالکل پورا فلسفہ نیکی کا سامنے آ گیا, آپ دونوں حضرات نے بہت ہی جامع انداز میں بات فرما دی. اب ہم اس شہر میں رہتے ہیں, اس ملک میں رہتے ہیں, ہم اپنے اطراف میں ایسا ہی ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جیسا آپ دونوں حضرات نے
وہ ماحول بیان فرمایا، وہ ماحول کہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ وہ قرآن کریم سے برآمد ہو رہا ہے اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برآمد ہو رہا ہے، اصول وہیں سے آ رہے ہیں۔ آج ہم نیکی کے تعاون کے لیے کون کون سی شکلیں اپنائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کچھ برائیوں میں ہمارا تعاون ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، وہ ذرا آپ فرما دیجئے۔ نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ ہمارے یہاں تعلیم و تربیت میں ایک بڑا نقص یہ کہ ہم قرآنی تعلیمات سے بھی دور ہوتے چلے گئے، ٹھیک، ارشادات سرکار دو عالم سے بھی رفتہ رفتہ ہم دور ہوتے چلے گئے۔ ٹھیک، ہم نے اس بات کو تو بہت زیادہ اہمیت دی کہ ہمارا بچہ بالکل انگریزوں کے لہجے میں انگریزی بولے۔ ہم نے اس بات کو بہت کم اہمیت دی کہ اس کے دل میں ہم قرآن کی تعلیمات کو راسخ کریں۔ ٹھیک، ہم نے اس بات کو اہمیت دی کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز کے بارے میں ہمارے بچے کے پاس معلومات ہوں، لیکن ہم نے اس بات پر توجہ بہت کم دی کہ سرکار دو عالم کے ارشادات اس کے قلب میں اس طریقے سے اتر جائے کہ یہ جہاں بھی رہے حضور کا غلام بن کر رہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے سچ کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ علامہ صاحب دیکھیے، یہاں پر میں چاہتا ہوں اس پر مزید گفتگو آپ ہی فرمائیں، اس کے بعد ہم آئیں گے مفتی صاحب کی طرف۔ نیکی کے بڑے مظاہر ہوتے ہیں ہر جگہ، ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے نیکی کا علمبردار بننا ہے، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں۔ مجھ میں کون سی خوبیاں میرا اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس انداز میں تعاون کروں، کم از کم سلام کو پھیلاؤں، کم از کم دوسرا حصہ تعام کو پھیلاؤں۔ یہ بھی فرما رہے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کو پھیلاؤ، تعام کو پھیلاؤ۔ بہت سی بری باتیں ہوتی ہیں، یعنی بہت سے ایسے کام جو دین کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں، ہم نادانستگی میں ان سے تعاون کر رہے ہیں۔ اس کو اور واضح کر دیتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ ایک ڈرامہ آ رہا ہے جس میں دینی اقدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس میں فحاشی کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ اگر میں وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہوں یا میری فیملی وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے جس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا مجھے اور میرے گھر والوں کو وہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے؟ ارشاد۔ ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ جو لوگ ایسا ڈرامہ بناتے ہیں ان کی تعزیر ہونی چاہیے، ٹھیک، ان کی تنبیہ ہونی چاہیے، ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے کہ جناب اس قسم کا کوئی ڈرامہ آپ ہرگز مت دیکھیں۔ ویسے تو ڈرامہ دیکھنا کون سی اچھی بات ہے، ٹھیک، لیکن ایسے تو ڈرامہ بالکل دیکھنا قطعاً صحیح نہیں ہے کہ جس میں گستاخی ہو، ٹھیک، دین کے خلاف باتیں ہوں، مذہب بیزاری کا اعلان ہو۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری دینی تربیت کی کمی ہے، ٹھیک، چونکہ لوگوں کو صحیح معنوں میں انسان اور مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، ان کے ذہنوں کو انگریز کی غلامی میں اس قدر مسخر کر دیا گیا ہے کہ وہ انہی کا انداز پسند کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں کس طرح پھر رہی ہیں، وہ ہماری عورتیں اسی طرح پھریں۔ ان کا نقش و نگار کیسے ہیں، ہمارے نقش و نگار ویسے بن جائیں، کیسا لہجہ ہے ویسا لہجہ بن جائے۔ ہم نے اسوہ رسول کو پیش نظر نہیں رکھا، اور جن شخصیتوں کو پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے آئیڈین بنایا تھا ہم نے ان کو پیش نظر نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک تعاون کی بات ہے، قرآن نے اس کی بالکل واضح کر دیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کیا جائے گا۔ ٹھیک، کوئی یتیم ہے آپ اس کی خبر گیری کریں، بیوہ ہے اس کے ہم ساتھ ہمدردی کریں۔ دن میں آپ کے پاس وقت ہے کسی ہاسپٹل میں چلا جائیں، دیکھیں کون سا بیمار کرا رہا ہے، آپ اسی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے علاج کا پیسہ نہیں ہوتا، آپ اس کے علاج کا پیسہ دیں۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں جن کے تعلیمی اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، آپ ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کریں۔ سڑک پر آپ نکلے دیکھیں ایک شخص ہے جو بوجھ اٹھانا چاہتا ہے، وہ اس سے اٹھ نہیں رہا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے ایک پتھر دیکھا، اس کو آپ ہٹا دیں تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ اسی لیے حدیث پاک میں موجود ہے کہ بندے مومن کا دوسرے کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، یتیم بچے کے سر پر دست شفقت رکھ دینا بھی صدقہ ہے، کسی غریب کی خبرگیری کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی کہ وہ غریب کہاں کا ہو، کیسا ہو، نسل کیا ہے، مذہب کیا ہے، علاقہ کیا ہے، زبان کیا ہے۔ ٹھیک، لہذا نیکی تو ایک ایسا عظیم پیمانہ ہے جسے پوری کائنات پر پھیلانا ہے۔ ٹھیک،
اور انسان کو ایسا بن جانا چاہیے کہ وہ جس راستے سے گزرے لوگ محسوس کریں کہ یہ کار خیر کو انجام دینے والا اور کار خیر میں تعاون کرنے والا انسان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے گزرتا ہے وہاں پر خیر و برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جو بات فرمائی کہ پتھر راستے سے ہٹا دینے والا جو شخص ہے مسلمان، وہ بھی صدقہ ہے. جو دین راستے سے پتھر ہٹانے کو بھی نیکی گردانتا ہو، اس دین کا ماننے والا کبھی دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. پروگرام کے موضوع پہ ہم آ جاتے ہیں. جو عملی مظاہر بتائے مفتی علامہ صاحب نے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو، خاص طور بچوں کو آپ تعلیم کیجئے کہ کون کون سے نیک کام کرنے چاہیے اور جو نیک کام کر رہا ہو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. انیک صاحب، حضرت علامہ صاحب نے جو باتیں فرمائی، یہ ہمارا ماضی ایک طرح کا ہے، ہمارا حال دوسری طرح کا ہے. تربیت ہماری ہو رہی ہے، لیکن حضرت تربیت نفرت پہ ہو رہی ہے یا دین کے طریقے سے ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اس وقت مسجدوں میں بھی تربیت ہو رہی ہے، دینی اداروں میں بھی تربیت ہو رہی ہے. ہر دیندار باپ اپنے بچے کی بھی تربیت کر رہا ہے. لیکن ایک بات جو میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آج ہماری جو دینی تربیت ہے یہ تعصب کی بنیاد پہ ہے یا خدائی محبت کی بنیاد پہ. حضرت یہ میں اہم بات عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس وقت ہر دیندار باپ اپنے بچے کو تربیت دے رہا ہے، ہر عالم اپنے بچے کو تربیت دے رہا ہے. ہر سیاسی جماعت، ٹھیک ہے، ہر سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، اچھی باتیں ہی ہوتی ہیں. ان کے منشور سے لے کر ان کے اعلانات تک اچھائیاں ہوتی ہیں، لیکن معاشرے بگڑتے جا رہے ہیں. حضرت مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں، دین میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو دین کا حریف شرک اور مشرک. جب اسلام مدینے میں آیا تو اس وقت اسلام کا حریف تعصب، علاقائی تعصب منافقین کی صورت میں موجود تھا، نسلی تعصب یہود کی صورت میں موجود تھا. سامنے جو کھڑا تھا وہ تعصب کھڑا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو نظریاتی دشمنی ہے نا اندر کی، وہ شرک ہے. لیکن جو عملی دشمنی ہے وہ تعصب ہے. اور ایک تعصب ہوتا ہے انیک صاحب لسانیت کی بنیاد پہ، علاقائیت کی بنیاد پہ، صوبائیت کی بنیاد پہ، اور سب سے گندہ ترین تعصب ہوتا ہے مسلکیت کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. یہ جو مسلکیت کی بنیاد پہ آج ہم نے نیکی جس سے کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اس سے تعارف پوچھتا ہوں کہ تمہارا تعارف کیا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ اپنا تعارف کرتا ہے، حضرت عرض کروں تو نیکی میں جو یہ بڑا یہ جو تعصب آ گیا ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، تو جب نیکی میں مذہب شرط نہیں ہے، دین شرط نہیں ہے، تو پھر مسلک کیوں شرط ہو؟ ٹھیک ہے. لہذا خیر کی بات، نیکی کے بعد بحیثیت ایک سیاسی لیڈر کے، بحیثیت ایک وزیر کے، بحیثیت ایک صدر کے، میں یہ نہ دیکھوں کہ یہ بندہ میری پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، اس بندے نے میرے کو ووٹ دیا یا نہیں دیا. میں کسی سے اچھائی کروں، میں یہ نہ دیکھوں کہ یہ میرے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، میری زبان کا ہے یا نہیں ہے، یا میں اپنے نہ مفاد کی بنیاد پہ ہو، نہ سیاسی تعلق کی بنیاد پہ ہو، نہ مسلک کی بنیاد پہ ہو، نہ لسانیت کی بنیاد پہ ہو. آزاد کر دو ان پابندیوں سے نیکی کو، نمبر ایک. دوسرے نمبر پہ حضرت عرض کروں کہ بحیثیت ایک مسلمان کے، اسلام مجموعہ ہے خدمت کا اور عبادت کا. دین مجھے کیا کہتا ہے؟ جب ایک وقت میں خدمت بھی متوجہ ہے، عبادت بھی متوجہ ہے، میں ترجیح کس کو دوں؟ خدمت کو دوں گا. خدا عبادت میں سستی، بندے کی حق تلفی کرنے والے کو خدا معاف نہیں کرتا. عبادت میں کوئی حق تلفی کر دے، خدا اسے معاف کر دے گا. سبحان اللہ. میں نے پہلے بھی یہ مثال عرض کی تھی کہ میں مسجد جا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک ہندو شخص، ایک یہودی شخص، مسلمان کا ایک قاتل شخص، ٹھیک ہے، وہ زخمی پڑا ہے روڈ پہ. مجھے دین کیا کہتا ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں یا جا کے نماز پڑھوں؟ اس کو اٹھاؤں. یہ بڑی نیکی ہے. اور حدیث میں ایک جگہ نہیں انیک صاحب، ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پہ ہے کہ یہ انسان تو انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فاحشہ بدکار عورت جس کی پوری زندگی فحاشی میں گزری تھی، خدمت اس نے ایک کتے کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ اس کو بخش دیا. میں اگر یہ ایک یہودی شخص کی بھی خدمت کر لوں گا نا، اس کی بھی خدمت کر لوں گا، اس کا بھی علاج کر لوں گا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے. انسان کتنا بڑا! اللہ اگر
کتے کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہ بخش سکتا ہے، تو کیا کسی کافر دین دشمن شخص کی خدمت، جب اس کو میری خدمت کی ضرورت ہو تو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک زندگی بھر کی ایک بزرگ عورت پوری زندگی اس کی عبادت میں گزری، ظلم کیا اس نے ایک بلی پہ، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عبادتیں ختم کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کے حق کو اس نے پامال کیا. جو مخلوق کا حق نہیں دیتا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. یہ جو مخلوق ہے، میں نے عرض کیا کہ اگر ایک حیوان کی بھی میں حق تلفی کروں اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا. ساری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. تو پھر ایک انسان، اس کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی صوبے سے ہو، کسی بھی اس سے ہو، تو پھر میری خدمات کا کیا ہوگا؟ سوچنا یہ کہ زمینی حقائق یہ ہے انیق صاحب، زمینی حقائق. آج پہلے زمانے میں دین محبت اور وحدت کی علامت ہوتا تھا، آج لادینیت وحدت اور محبت کی علامت ہے. دین وحدت کی علامت نہیں ہے. دیندار بننا، آج میں دیندار بنوں، دیندار بننے کا مطلب ہے سب سے ٹوٹ جانا. میں بے دین بن جاؤں، اس کا مطلب ہے سب کے لیے قابل قبول ہو جانا. یہ آج کا المیہ ہے. یہ المیہ ہم مسلمانوں نے خصوصاً دین کی قیادت علماء اور صلحاء نے اس چیز کو پیدا کیا. ہمیں اس سے توبہ کرنا، اس سے توبہ کرنی چاہیے. بہت اللہ ہماری مغفرت، اللہ ہماری مغفرت. بلکہ نکات آپ نے اٹھائے. اور وہ جو کفر تو ویسے ملت واحد ہوتا ہے، تو جو نیک کام کر رہے ہیں لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، ان کو قریب آنا چاہیے. علامہ صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے. ایک سوال صرف میں یہ رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس طرح نیکی، ہم کوئی درخت لگا لیتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نیکی زندہ ہے مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو اسی طرح مجھے بدی میں بھی وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جب تک وہ برائی زندہ ہے مجھے اس کا گناہ ملتا رہے گا. یہ بھی آپ ذرا ارشاد فرما دیجئے. یقینی بات ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں یہ بات موجود ہوئی ہے کہ من سن سنتا حسنتا، جو شخص ایک نیکی کی بنیاد رکھے گا، جب تک یہ بنیاد برقرار رہے گی اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جو شخص برائی کی بنیاد رکھے گا، جب تک اس کے اثرات برقرار رہیں گے اس وقت تک اس کے نام اعمال میں بھی اس کا مواخذے کے لیے لکھا جائے گا. سبحان اللہ. نیکیوں کے سلسلے میں پاکستان میں ایک بہت اعلیٰ شخصیت گزر چکی ہے پچھلے چند مہینے ہمارے درمیان، اور اس کو دنیا بھر میں سراہا گیا. ایدھی صاحب، جی ایدھی صاحب جب نیکی کے لیے اٹھتے تھے وہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ کس مذہب کا انسان ہے، ٹھیک، کون سی زبان بولتا ہے، بس انسان ہونا کافی ہے. وہ کہتے تھے کہ ایسے زخمی جن کو ان کے عزیز نہیں اٹھاتے میں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہوں، نہلاتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، قابل دیدار بنا دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہمارے دین کا پیغام ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، اور ایسا مسلمان مطلوب ہے دین کو. علامہ صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہوا. آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. مفتی نذیر صاحب بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. بڑی اہم گفتگو نیکی میں تعاون کرنا ہے، اور خدمت انسانیت جو آپ دونوں حضرات نے تعلیم کیا ہمیں، یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے. عبادت چھوڑی جا سکتی ہے وقتی طور پر، لیکن اگر کوئی انسان مر رہا ہو تو اس کی خدمت، اس کو زندگی دینا، وہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بالکل. بڑا ممنون. خواتین و حضرات، دیکھیے کتنی اہم گفتگو قرآنی پیراڈائم میں ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی. یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں، یہ تقاضا کرتی ہے ہم سے عمل کا. ہم ایمان رکھتے ہیں، پورے قرآن کریم میں جہاں پر بات ہوتی ہے، جہاں جہاں بات آتی ہے ایمان کی، وہاں وہاں عمل صالح کی بات ہوتی ہے. یہی نیکی کو پھیلانا، نیک کام خود بھی کرنا، اور کوئی بھی نیک کام کر رہا ہو اس کی مدد کرنا، یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کی آخری نازل ہونے والی آیات قرآن کریم کی کس سورت میں ہیں؟ درست جواب سورۃ المائدہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ 2 ہجری میں، 3 ہجری میں یا 4 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921 345 27009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv
ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ قبلہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ محمد جاوید اقبال رانا فیصل آباد۔ محمد اقبال جاوید رانا صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر غضب اور غصہ غالب آ جائے تو بردباری اور وقار کے ذریعے اس پر غلبہ حاصل کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تمہارے اوپر غضب اور غصہ غالب آ جائے تو بردباری اور وقار کے ذریعے اس پر غلبہ حاصل کرو۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔